بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم الخطاؤن و خیر الخطاؤن التوابون۔ آدم کے ہر بچے سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور ہوگی، یعنی اس کی سرشت کے اندر، اس کے خمیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز خود رکھی ہے۔ اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں۔ یہ اصل میں جو آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ 7 مرتبہ قرآن کے اندر اس انداز سے اور دوسرے مقامات پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 2 کردار ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا کردار ہے، ان سے بھی بھول ہوئی، حالانکہ صرف ایک حکم دیا گیا تھا اور وہ اس میں انہوں نے عزم نہیں دکھایا۔ تو یہ بتایا کہ آدم کے بچے سے جو بھی غلطی سرزد ہوگی، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور دوسری طرف ابلیس کا کردار ہے، وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور ڈٹ گیا، اس کا جواز فراہم کرنا شروع ہو گیا، لیم ایکسکیوزز جسے کہتے ہیں۔ تو قیامت تک یہی 2 کردار ہیں جو آپس میں ٹکرائیں گے، حق اور باطل کا یہ کی جنگ ہے یہ۔ تو اس کے اندر سب سے بڑی بات یہی ہے، خاص کر یہ جو شرک کا معاملہ ہے، کبھی کسی مشرک قوم نے اپنی غلطی نہیں مانی ہے، کبھی نہیں غلطی مانتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں۔ اور ابھی یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ جن مسلک پرستوں کے شرک کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ ان کے اکابرین سے کہیں نہ کہیں غلطی لگی ہے، لیکن اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر غلطی مان لی گئی تو پھر کہیں ان کی شان میں کمی نہ آ جائے کہ اتنے بڑے عالم تھے، یہ غلطی انہوں نے غلطی کی ہے۔ تو یہی معاملہ ہماری جماعت کے اندر بھی آیا ہے۔ محمد حنیف صاحب کی غلطیوں کے اوپر جب ان کی نشاندہی کی تو ایک مرتبہ تو انہوں نے توبہ کی، لیکن اس پر پھر قائم نہیں رہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کو انہوں نے اپنی توہین سمجھی کہ مجھے کیوں میری غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے اور مجھ سے کیوں توبہ کروائی گئی ہے۔ بلکہ اس میں تو یہ بھی تھا کہ اگر ان کی بات مان لی جاتی تو جماعت کی بنیادوں کے اوپر چوٹ پڑتی، جماعت کی بنیادیں اپڑ جاتی۔ تو اب دوبارہ ان سے پھر غلطی سرزد ہوئی ہے اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ڈٹ گئے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ پہلے ایک شرک آیا، پھر دوسرا شرک آیا، پھر تیسرا شرک آیا، پھر چوتھے شرک کی بھی ان کے اندر سے بو آ رہے، 3-4 شرک موٹے موٹے ان کے اندر آ گئے، لیکن بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ کتنے واضح دلائل ہیں قرآن کے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے احکامات نہیں دیتا ہے نبیوں کو کہ دوسرے نبیوں کے سامنے سجدے کریں یا رکوع کریں یا ان کی نظر و نیاز کریں۔ یہ کبھی انبیاء کی دعوت ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور جہاں کہیں ایسی کوئی بات ہوگی اس کو قرآن کے تابع کیا جائے گا، قرآن کے پوری نص کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا، لیکن نہیں بات مان رہے۔ پھر ان کے اندر سے یہ جو گروپ نکلا تھا یعقوب علی اور سرفراز لوگوں کا، تو ان کو بھی بہت سمجھایا گیا تھا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب کی جماعت کو نہ چھوڑو، یعنی نہ اس طرح کے معاملات نہ چھیڑو اور جماعت کو نہ چھوڑو۔ اور کوئی جواز نہیں تھا اس وقت جماعت چھوڑنے کا، جو حنیف صاحب نے توبہ کر دی تھی، بس ٹھیک ہے توبہ کر دیا، بات کو ختم کرو، لیکن بات انہوں نے ختم کی ہی نہیں۔ اور پھر ایک دوسرے کے اوپر الزامات تراشیاں، فتویٰ بازیاں، اور وہی بغیم بینہم کا معاملہ پوری طرح سامنے آ گیا کہ یہ لوگ ان سے ضد اور حسد اور جو بھی سمجھ لیجئے، یعنی انا اور آپس میں جو ایک عالمانہ ضد ہوتی ہے، اور وہ بھی کم نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور اس لڑائی کے اندر جماعت کا شیرازہ بکھر گیا۔ پھر دیکھیے یعقوب علی کے ہو گئے کتنے ٹکڑے ہوئے، پھر سعید احمد علیحدہ ہوا، وہ بھی اپنی غلطی کے اوپر ڈٹا ہوا، نہیں مان رہے، غلطی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ پھر ایک اور وہ دائیو صاحب کا گروپ نکلا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنی غلطی، کہ کس طریقے سے وہ گناہ کو شرک کہتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں۔ خود یعقوب علی دیکھو کتنی اس بات کے اوپر ڈٹ گیا، حالانکہ دیکھا جائے تو معمولی سی بات ہے، لیکن اس طرح انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ کوئی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بڑے سے جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا
عہد و پیمان توڑنے والے، اس عہد اور اس کے بعد غلطی کے اوپر ڈٹ جانے والے. یہ پرابلم ہے. جب تک یہ نہیں ہوگی، بڑوں کا احترام نہیں ہوگا، چھوٹوں سے شفقت نہیں ہوگی، اور جو بات ایک دفعہ بتائی جائے مان لی جائے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو اس طرح بات نہیں آگے چلے گی بھائی. تو لہٰذا بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں. اپنی غلطی کو مان لینا، اپنی غلطی کو مان لینا یہ بہت بڑی ایک خوبی ہے یقین کی. جب دلائل سے بات سمجھا دی جائے اس کے بعد انسان غور و فکر کرے. تو ہم تو کوئی ایسی شروع میں، حالانکہ کچھ بھائیوں نے نشاندہی کی تھی کہ آپ نے فلاں موقع پر یہ کیا، ہم نے کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، اللہ ہمیں معاف کرے. اور جو چیزیں بھی ایسی ہوئی ہیں، اور بلکہ پچھلے اپنے کلپ کے اندر تو میں نے کہا ہے کہ میرے بھائی نشاندہی کریں، کوئی چیز اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو ہم اللہ سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں، بھائیوں سے بھی معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس میں ہم نے یعنی اپنے مالک اور خالق کو خوش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تو یہی مطالبہ ہے کہ دیکھو جب کبھی بھول ہو جائے، غلطی ہو جائے، اپنے مالک اور خالق کی طرف پلٹو اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے اندر شامل رکھے. ہماری بھول چوک اور جتنی دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن کے اندر، بے شمار دعائیں ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو اس انداز سے کیسی بہترین دعا ہے یہ سورہ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں، تحفے کے طور پر ملی ہیں. پھر ایک اور دعا ہے، اسی طرح دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. پھر ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی معاف کر، اور ہم سے پہلے جو ایمان کے راستے کے اوپر آئے ہیں مومن، ان سب کو معاف کر دے پروردگار عالم. پھر نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں، قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے اس میں دعائیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہیں. توبہ استغفار ہے، نبی علیہ السلام 70 مرتبہ سے زیادہ دن میں توبہ استغفار کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیے، اس میں بھی تعلیم ہے، ہمیں بھی توبہ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے. اور خاص کر جب کوئی بھائی نشاندہی کر دے غلطی کی تو اس کی ضرور اصلاح کرنی چاہیے. تو یہ بہت بڑا سبق ہے، اس میں صرف کہنے کیا تک نہیں ہونا چاہیے، عملی اس کا مظاہرہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے.